دیکھو ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے؟ بولو. ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا. تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہندو ہے, ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ عیسائی ہے. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے, اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے ماشاءاللہ. داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں, بڑی داڑھی رکھتے ہیں, چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی. خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں. اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے, میں تو بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا. میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے, اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی داڑھی امریکہ میں اور کینیڈا میں, تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاذ ہیں. میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا, دم نہیں کرا بھائی, یہ یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا, پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے. اتنے لبرل, اتنے سیکولر ہو گئے کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا, داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر, جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ. خود نبی کی داڑھی, اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ. تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے, اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا, اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. آف اللحا, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں؟ نبی کی حدیث کا. آف اللحا, چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں, ان کے عمل سے, کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس, تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے, کس کا ہے؟ بڑھانے کا. تو حامدی صاحب نے کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا, تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں؟ کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا, آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا, تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو؟ بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے. ان میں داڑھی بڑھانا, مونچھیں گھٹانا, بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے؟ کیا کرو نہ کرو آپ کی مرضی؟ نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا, یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے, بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. بول دو نا, مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر, نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث, اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو, اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی, تو یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو. جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے. حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں, کوئی مینیجر ہے, کوئی پائلٹ ہے, داڑھی سب نے رکھی. 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی بھی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور, انہوں نے رکھی ہوئی ہیں. وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی. پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو, یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا, لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے, حسن الگ چیز ہے, جمال الگ چیز.
حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی، اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی، آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے، تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار۔ خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعائر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ ان کا شعار ہے، عیسائیوں کا سلیب ہے، تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے، شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں، صبح شام کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے۔ لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار۔ تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے۔ آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے، اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے، تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے، اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے، تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اگر فجر کی اذان کی آواز آئی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، چھوڑ دو۔ اذان کی آواز نہیں آئی، بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا، کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں۔ تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا تھا۔ تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے۔